ایک مرتبہ مل کے باواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ میاں ذیشان بھٹی صاحب نے مجھ سے کافی عرصے پہلے وعدہ لیا تھا، لیکن مجھے پنجاب پڑھتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ذاکرین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں لوگ خطیب کو نہیں سنتے۔ تو میں نے ان سے معذرت کر لی تھی، کی تھی، تو پرسوں ہی میری بکنگ ہوئی۔ میں نے ان سے معذرت کی تھی کہ یہ مجمع پورا جو ہے یہ ذاکرین کو سننے کا مجمع ہے، یہاں خطیب کو نہیں سنا جاتا۔ لیکن انہوں نے پرسوں بہت زیادہ اصرار کیا تو پرسوں ہی ٹکٹ بک ہوا، اور ابھی دوپہر کی فلائٹ سے میں فیصل آباد سے براہ راست یہاں آیا، اور 2 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ 2 بجے میں ادھر آ گیا تھا۔ تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ چونکہ سب ذاکرین کے سننے والے ہیں تو مجھے پہلے پڑھوانا چاہیے تھا۔ میں پہلی مرتبہ یہاں پڑھ رہا ہوں، تو بہرحال اب گفتگو جتنی بھی ہے، اور 5:13 پہ میں نے سنا ہے کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے، تو میرے پاس اس وقت ہے کل 30 منٹ کا۔ 30 منٹ میں مجھے بات کرنا ہے، اور جس کو سننا ہے وہ آ جائے گا، جو بیٹھے وہ سن لیں گے۔ تو بہرحال پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی بانیان اعضاء ہیں ان کی عمر میں طوالت عطا فرمائے، اور جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ان کی حوائج شریف قبول فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی ہاں، یہ مجھے معلوم ہے، یہ تو ذیشان صاحب کو خود پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے کس وقت پڑھوانا ہے۔ تو بہرحال آپ بیٹھیں تو آپ ہی کو سنا دیتا ہوں۔ تو اگر بکھرے ہوئے بیٹھیں، ذرا قریب ہو کے بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے۔ اب ہوتا یہی ہے نا کہ ہمارے مرزا صاحب بھی بیٹھے، یہ بھی گواہی دیں گے، ہمارے رانا صاحب بھی بیٹھے، یہ مقابلہ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے جلسوں میں مقابلہ ہوتا ہے، پھر وہ کہیں گے کہ بھائی وہ ذاکر تو پچھاڑ گیا، خطیب کو پچھاڑ گیا، خطیب نہیں چلا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل چیز مجلس کا پیغام ہوتا ہے، یہ بات سمجھیے آپ۔ جلسے اگر ہو رہے ہیں تو اس لیے نہیں ہو رہے کہ میاں ذیشان بھٹی کا نام ہو جائے یا کسی ذاکر کا نام ہو جائے۔ جلسے اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑا جو ذکر کرنے والا اللہ ہے، جس کا ذکر کر رہا ہے اس کا نام ہونا چاہیے، اور اس کا ذکر سننے آ رہے ہیں۔ تو اگر جتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ حسین کا ذکر سن رہے تھے تو ان کو یہی بیٹھے ہونا چاہیے، اور اگر وہ کسی ذاکر کو سن رہے تھے تو چلیے اپنے گھر چلے جائیے۔ تو اس وقت بھی ذکر ہوگا اہل بیت ہی کا، اور میں شروع کرتا ہوں۔ 30 منٹ میرے پاس ہے، جیسی اذان ہوگی میں ممبر چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ واجب کو واجب سے ٹکرایا نہیں جاتا، سمجھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذي لم يزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد کے ذریعے بتایا کہ علی کون ہے، اور علی کے ذریعے بتایا کہ محمد کون ہے، اور محمد و علی کے ذریعے بتایا کہ خود اللہ کون ہے. بہت مختصر بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ تھک چکے ہیں اور سماعتیں اس معیار پر نہیں ہیں کہ جہاں پر میں بات کر سکوں. جتنی بھی بات ہے جیسے ہے، بہرحال وقت تو پورا کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ محمد کے ذریعے علی کو سمجھایا گیا اور علی کے ذریعے محمد کو سمجھایا گیا، اور محمد و علی نے مل کے بتایا کہ رب کون ہے. تو دیکھیے قرآن کی میں نے آیت آپ کے حوالے کی ہے کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. گفتگو یہ ہے، دیکھیے ایک کتاب ہے عالم اسلام کی، بڑی عظیم کتاب ہے، اس کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. اس کتاب میں 15,000 اصحاب کے نام موجود ہیں. 15,000. اور غدیر میں 1.5 لاکھ اصحاب تھے. صحیح نہیں تھے؟ غدیر قوم میں 1.25 لاکھ اصحاب ہو گئے تھے، اور 15,000 اصحاب کے نام اس کتاب میں موجود ہیں. سوال آپ کے ذریعے عالم اسلام سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب 15,000 اصحاب کے تذکروں کے ساتھ نام کتاب میں موجود ہیں تو یہ صرف گنتی کے چند کا ہی تذکرہ کیوں ہوتا ہے، باقی سب کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ گنتی کے چند کا ہی تذکرہ کیوں ہے؟ اصحاب میں سلمان فارسی بھی ہے، ابو ذر بھی ہے، مقداد بھی ہے، عمار بھی ہے، حذیفہ بھی ہے، ابو ایوب بھی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری بھی ہے، سارے اصحاب بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں صرف اس معاملے ہی میں گڑبڑ نہیں ہے کہ صرف چند اصحاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ صرف چند آیتیں ہی ایسی ہیں کہ جو ہم جس کا ذکر کرتے ہیں. 6,666 آیتیں ہیں قرآن کریم میں، ان میں سے سب کا تذکرہ ہوتا ہے. بہت سی آیتیں ہیں کہ جن پر عالم اسلام بات ہی نہیں کرتا. مثلا اس آیت پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت پر بات کیوں نہیں ہوتی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت پر بات کیوں نہیں ہوتی وآت ذی القربى حقہ. اس آیت پر بات کیوں نہیں ہوتی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بہت سی آیتیں ہیں کہ جس پر عالم اسلام بات ہی نہیں کرتا. انہی آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن ہماری نگاہ میں وہ مومن نہیں ہے. توجہ ہے؟ اب دیکھیے باہر لوگ بیٹھے ہیں، اب تک ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ایک ذاکر کراچی سے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تقریر شروع ہو گئی تو اندر آ جاؤ. وہ باہر ہی بیٹھے ہیں، تو ابھی تک توفیق ہوئی نہیں ہے. تو بہرحال میں اس درجے پہ تقریر کروں گا ہی نہیں جس درجے پہ میں کرتا ہوں. 14 سال سے جیسے میں کر رہا ہوں فیصل آباد میں، اب جس وقت مجھے ممبر دیا گیا میں بھی ویسی ہی تقریر کروں گا، لیکن جو جملے ہیں آپ تک پہنچیں گے اور میں ممبر سے خیانت نہیں کروں گا. یہ بات میں آپ سے دیانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ممبر سے خیانت نہیں ہوگی. جتنا وقت میرے پاس ہے میں آپ کے بالکل ذہن سے قریب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کیا کہا، اور اسی پر بات ہوگی اور اسی پر بات ختم ہو جائے گی کہ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن ہماری نگاہ میں وہ مومن نہیں ہے.
تو اب کس کی نگاہ میں مومن نہیں ہے؟ اللہ کی نگاہ میں. تو اب اللہ سے پوچھا جائے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے. نہ ملا طے کرے گا، نہ مولوی طے کرے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے. تو اب اللہ سے پوچھا جائے پروردگار مومن کسے کہتے ہیں؟ اجازت ہے پوچھا جائے؟ مجھے بتائیں آپ کی جتنی دانت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، آپ کے اندر توانائیاں بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن میں آپ سے پھر بھی بات کر رہا ہوں بڑی ہمت کے ساتھ. توجہ ہے؟ تو اب اللہ سے پوچھا جائے گا کہ پروردگار تو بتا کہ مومن کسے کہتے ہیں. پوچھے اللہ سے، اجازت ہے؟ آپ کی اجازت ہے کہ اللہ سے پوچھا جائے؟ تو اللہ سے جب پوچھیں گے تو جواب کہاں سے آئے گا؟ قرآن سے جواب آئے گا. اس کا مطلب ہے قرآن سے پوچھا جائے کہ پروردگار یہ بتا دے کہ مومن کسے کہتے ہیں. مومن کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو مومن کہتے ہیں ایمان والے کو. یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو. اب پتہ یہ کرنا ہے کہ ایمان اللہ نے بنایا کس کے لیے ہے اور کس لیے بنایا ہے. اللہ نے آواز دی سورہ مبارکہ حجرات میں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو، اور اسی ایمان کی محبت سے ہم نے تمہارے دلوں کو زینت عطا کی ہوئی ہے. قرآن میں سورہ محمد میں اللہ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن. تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دل بنا ہے قرآن سمجھنے کے لیے. دل بنا ہے قرآن سمجھنے کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں. آپ کسی گھر پہ جائیے، گھر پہ تالا لگا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ گھر والا گھر میں نہیں ہے. اتنی بھی مشکل بات نہیں کر رہا بھائی. کسی گھر پہ جاؤ، کسی سے ملنے جاؤ اور دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے. تالے لگا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گھر والا گھر میں نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دل کسی کا گھر ہے. جب گھر والا گھر میں نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں. اور جس دل میں تالے لگے ہوتے ہیں وہ دل والا قرآن سمجھ نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے دل کے دروازوں کے تالوں کا کھلا ہونا لازمی ہے. اب دل سمجھ میں آ گیا تو اب قرآن سے میں نے پوچھا کہ یہ دل کس کے لیے بنا ہے؟ تو میں نے ابھی آیت پڑھی کہ سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. ہم نے تمہارے دلوں کو ایمان کی محبت کے لیے منتخب کیا ہے. یعنی دل میں ایمان آ جائے اس کا مطلب ہے گھر والا گھر میں موجود ہے. یعنی دل بنا ہے ایمان کے لیے اور ایمان بنا ہے دل کے لیے. یعنی دل گھر ہے ایمان کا. بولیے ہاں یا نہیں؟ دل گھر ہے ایمان کا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو. یعنی دل گھر ہے ایمان کا. بات یہاں تک آ گئی. اب اللہ کا ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار تو نے یہ سمجھا دیا کہ دل گھر ہے ایمان کا. یعنی ایمان دل میں آ جائے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے اور ایمان والے کو مومن کہا جاتا ہے. اب پروردگار سے اتنی سی بات سمجھا دے ایمان کسے کہتے ہیں؟ جب ایمان سمجھ میں آ جائے تو ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ دل بنا ہے ایمان کے لیے. اور جب ہم اپنے دل کے گھر میں ایمان کو بسا لیں گے تو اس کا مطلب ہے گھر والا گھر میں موجود ہے. اور جب گھر والا گھر میں موجود ہوگا تو ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب پروردگار تو نے بتا دیا کہ مومن ایمان والا. تو نے یہ بھی بتا دیا کہ دل گھر ہے ایمان کا. اب صرف یہ بتا دے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تاکہ سارے مسائل آسان ہو جائے. تو اللہ کہے گا کہ آیت اتارنا ہمارا کام ہے. آیت کی تشریح ہمارے نبی سے پوچھنا. جاؤ اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو جاؤ در محمد پہ جاؤ اور مصطفیٰ سے پوچھو کہ ہم نے اللہ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ یہ بتا دے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. تو اللہ نے اے نبی ہمیں آپ کی طرف بھیجا. تو یا نبی اللہ آپ بتائیے کہ ایمان قرآن میں کسے کہتے ہیں. تو پیغمبر نے ایک بار مسکرا کر کہا دیکھو میں کسی وقت بھی ایمان کی تشریح کر دوں گا. تمہارا کام یہ ہے کہ تم صرف مجھے دیکھتے رہنا، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا. ایسا نہ ہو کہ میں ایمان کی تشریح کر جاؤں اور تم ادھر ادھر بیٹھے ہوئے دیکھتے رہو اور ایمان کی تشریح تمہارے کانوں سے بھی نہ ٹکرائے. تو یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ کہا مجھے دیکھتے رہنا. نہ معلوم کس منزل پر ممبر پہ بیٹھے بیٹھے یا کسی گلی میں یا کسی شاہراہ پر یا کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں یا کسی مسلح پر یا کسی حجرے میں یا کسی ممبر پر یا کہیں دوش پر نہ معلوم کب میں اچانک ایمان کی تشریح کر جاؤں اور تمہارے ذہن ادھر ادھر ہو جائیں تو ایمان کی تشریح تمہیں سمجھ میں نہ آئے. تو پیغمبر نے کہا مجھے دیکھتے رہنا. ہم پیغمبر کو دیکھتے رہے. ایک بار ہم نے دیکھا کہ دعوت ذل
ज़ुल-ए-शीरा का मिंबर सजा, दावत ज़ुल-ए-शीरा की दावत सजी। हमने कहा शायद आज दावत ज़ुल-ए-शीरा में ईमान की तशरीह हो जाए। दावत खत्म हो गई, ईमान की तफसीर ना हुई। पैगंबर ताइफ की गलियों में क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे। हमने कहा शायद ताइफ की गलियों में ईमान की तशरीह हो जाए। तबलीग भी गुजर गई, ताइफ की गलियां भी गुजर गई, ईमान की तफसीर ना हुई। एक बार हमने कहा शब हिजरत का बिस्तर सजा है, शायद शब हिजरत ईमान की तशरीह हो जाए। शब हिजरत भी गुजर गई, ईमान की तशरीह ना हुई। पैगंबर हिजरत करके मदीने आ गए। हमने कहा शायद मदीने आने के बाद ईमान की तफसीर करें। लोग मदीने भी आ गए, ईमान की तफसीर ना हुई। एक बार जंगे बद्र का मैदान सजा। हमने कहा शायद बद्र में ईमान की तशरीह हो जाए। बद्र का मार्का फतह हो गया, ईमान की तशरीह पैगंबर ने न की। अब एक बार ओहद का मैदान सजा, ओहद की जंग भी फतह हो गई। हमने कहा शायद ईमान की तशरीह हो जाए, वहां भी ईमान की तशरीह ना हुई। अब एक बार खंदक का मैदान सजा, किसी ने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की। पैगंबर ने कहा है कोई जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे, है कोई जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। बराबर में पहलू में अली बैठे हुए थे। अली ने कहा अना लहू या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इस कुत्ते के लिए शेर ही तो है। बार बार अली कह रहे थे अना लहू या रसूल अल्लाह, अना लहू या रसूल अल्लाह, अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं हूं इसके लिए, मैं हूं इसके लिए, मैं हूं इसके लिए। बार बार अली कह रहे थे, लेकिन बार बार रसूल कह रहे थे अली बैठे रहो, पहले कुछ और लोगों को तो आने दो, बाद में कहने को ना हो जाए कि हमें आने देते तो हम भी इस कुत्ते की जबान को बंद करते। 3 मरतबा अली ने हुज्जत तमाम की है, और जब 4थी मरतबा अली खड़े हुए हैं और अली जाने लगे तो पैगंबर ने कहा अली ऐसे ना जाना, रुक जाओ। पैगंबर ने कहा अली ऐसे ना जाना, रुक जाओ। अपने हाथ से अली के सर पे अमामा बांधा, अपने हाथ से अली की कमर में पटका बांधा, अपने हाथ से अली के हाथ में तलवार दी। अब जो अली चले तो पैगंबर ने कहा ये अली नहीं जा रहा, ये ईमान जा रहा है, ये कुल ईमान जा रहा है। खंदक में पैगंबर ने, खंदक में पैगंबर ने ईमान की तशरीह कर दी। कौन जा रहा था? मिलके बोलो, इबादत है उसका नाम लेना। कौन जा रहा था? कौन जा रहा था? अली। कौन जा रहा था? अली। और पैगंबर ने क्या कहा? ये अली नहीं, कुल ईमान जा रहा है। गोया पैगंबर ने खंदक में, सुना दो आलम इस्लाम को जुमला, पैगंबर ने जंगे खंदक में ईमान का तर्जुमा किया। मियां ज़ीशान साहब ने बताया कि पिंडी भट्टिया का मजमा बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और एक इशारे को समझता, और आप इशारे को समझेंगे। ये मुझसे अशरे की बात कर रहे हैं, अगले साल मुश्किल ही लग रहा है मुझे भाई, अशरे की बात कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि इशारा समझा। पैगंबर ने खंदक में ईमान का तर्जुमा किया, बोलो हाँ या नहीं। जा कौन रहा था? मिलके बोलिए। जा रहे थे अली, अबू तालिब का बेटा अली जा रहा था। हर जंग में जब अली गए हैं, या तो पैगंबर ने कहा ये अबू तालिब का बेटा अली जा रहा है, या खुद अली ने आके कहा कि मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। जंग खंदक में ये नहीं कहा कि मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ, या पैगंबर ने नहीं कहा कि ये मेरे चाचा का बेटा अली है। क्या कहा? ये कुल का कुल ईमान जा रहा है। तो अब पैगंबर ने खंदक में ईमान का तर्जुमा कर दिया। अब ईमान का तर्जुमा क्या है? बोलो ना मिलके, ईमान का तर्जुमा क्या है? ईमान का तर्जुमा क्या है? तो अब जिसे पैगंबर की जबान की सदाकत पर यकीन है, तो अब चाहे वो ईमान को अली कहे या अली को ईमान कहे, एक ही बात है। चाहे वो ईमान को अली कहे या अली को ईमान कहे, एक ही बात है ना। तो पैगंबर ने खंदक में ईमान का तर्जुमा किया। आपने सबने मेरे साथ इत्तेफाक किया कि खंदक के मैदान में पैगंबर ने ईमान का तर्जुमा कर दिया। अब कयामत तक सदाकत ज़बान रिसालत ने मुझे ये इजाजत दे दी है कि चाहे तो मैं ईमान को अली कहूँ या अली को ईमान कहूँ, एक ही बात है। तो अब मैं उस मुफस्सिर से, उस तर्जुमा करने वाले से जिसके हाथ में कलम है और वो कुरान की एक एक आयत का तर्जुमा करता है, उससे आंखों से आंखें मिलाकर कहना चाहता हूँ कि तूने कुरान के हर हर लफ्ज का तर्जुमा कर दिया, तूने बिस्मिल्लाह का तर्जुमा भी कर दिया, तूने रहमान का तर्जुमा भी कर दिया, तूने रहीम का तर्जुमा भी कर दिया, तूने अलहम्द का तर्जुमा भी कर दिया, तूने मालिक यौमिद्दीन का तर्जुमा भी कर दिया। हर हर लफ्ज का तू तर्जुमा कर देता है। लेकिन क्या बात है कि जब भी कुरान में लफ्ज ईमान आता है तो तू नीचे ईमान ही लिख देता है। तर्जुमा क्यों नहीं करता? तर्जुमा क्यों नहीं करता? जब पैगंबर ने खंदक में ईमान का तर्जुमा कर दिया तो अब शर्म क्यों आ रही है ईमान का तर्जुमा करने से?
اب ملا گھبرا کیوں رہا ہے ایمان کا ترجمہ کرنے سے؟ جب پیغمبر نے کہا ایمان کا ترجمہ ہے علی، علی سنا گئے؟ جب پیغمبر نے کہہ دیا ایمان کا ترجمہ ہے علی، تو اب لکھو اور ہمت کے ساتھ لکھو، جرأت کے ساتھ لکھو، حوصلے کے ساتھ لکھو، عزم کے ساتھ لکھو، عقیدے کے ساتھ لکھو، نظریے کے ساتھ لکھو، اپنے شجروں کو پہچانواتے ہوئے لکھو کہ جہاں بھی قرآن میں لفظ ایمان آ جائے نیچے لکھ دو علی، نیچے لکھ دو علی۔ اب جہاں بھی قرآن میں لفظ ایمان آئے تو پیغمبر نے ترجمہ کیا، ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ علی۔ تو اب جہاں بھی لفظ ایمان قرآن میں آ جائے نیچے کیا لکھ رہا ہے ترجمے میں؟ علی، علی، علی۔ یہ تو علی کا مرتبہ تھا اور یہ تو علی کا درجہ تھا کہ میں نے اس وقت جملہ کہا۔ اب اپنے لیے اور میرے لیے بھی جملہ لے جاؤ، اپنے لیے اور میرے لیے بھی جملہ لے جاؤ، ایمان کون ہے؟ علی۔ تو اب پھر ملا سے مخاطب ہو کے کہو کہ جب ایمان کا ترجمہ علی ہو چکا ہے تو اب جب قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جو شروع ہو رہی ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو ترجمے میں پھر لکھ دیتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ کیوں قلم لرز رہا ہے لکھتے ہوئے اے علی والا؟ پیغمبر نے ترجمہ کر دیا کہ ایمان کا ترجمہ ہے علی، تو اب جہاں بھی قرآن میں لفظ ایمان آ جائے تو کیا لکھنا ہے؟ علی۔ تو قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں کہ جو شروع ہو رہی ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ بہت سی آیتیں شروع ہو رہی ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو ایمان کا ترجمہ ہے علی، تو لکھو اے علی والو، اے علی والو، اے علی والو۔ بہت سے ایسے پاکیزہ کام ہیں جو اللہ نے صرف علی والوں کے لیے رکھے، کسی اور کے لیے نہیں رکھے۔ بڑا لہک لہک کے درود پڑھا جاتا ہے، بڑا چہک چہک کے درود پڑھا جاتا ہے، میٹھے میٹھے رسول پر درود، پیارے پیارے رسول پر درود، لیکن آیے درود تو پڑھو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ ہر کسی کا درود نہیں چاہ رہا، ہر کسی کو اجازت نہیں ہے درود پڑھنے کی۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے اسلام والو تم درود پڑھو، ختم کر رہا ہوں بات۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے اسلام والو تم درود پڑھو، اسلام والو درود پڑھو، یہ نہیں۔ اے ایمان والو تم درود پڑھو۔ اسلامی درود نہیں چاہیے، ایمانی درود چاہیے۔ اسلامی درود نہیں، ایمانی درود۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی الگ ہے اور پیارے پیارے ایمانی بھائی الگ ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم درود پڑھو، یعنی اے علی والو تم درود پڑھو، یعنی درود وہاں اسلامی نہیں ایمانی پہنچتا ہے کہ نہیں؟ آپ کوئی کہتے ہیں کہ بھئی اسلام اور ایمان، یہ آپ نے کیا بات کہہ دی؟ تو دیکھیں قرآن میں اسلام اور ایمان الگ الگ بتایا گیا، اسلام الگ ہے ایمان الگ ہے۔ ضرور یہ بات کرنا اس لیے کہ لائف جاری ہے، نہ معلوم کس کس کے ذہن میں کون کون سی شکایات پیدا نہ ہو جائے۔ اب اللہ نے کہا، اور سامنے کی آیت سورہ حجرات کی آیت ہے، بچپن سے آپ سن رہے ہیں اور یہیں سے گفتگو قابل ہو رہی ہے کہ جہاں اللہ نے کہہ دیا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے میرے حبیب، یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے، ایمان جو ابھی تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام زبان پہ رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ اسلام زبان پہ رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، غلط ہو رہی ہے بات۔ اسلام زبان پہ رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ میں نے پچھلے سال خمسہ پڑھا، ایک جملہ کہا تھا اور وہیں سے قصر بطول کے خمسے میں ایک جملہ کہا تھا، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ دیکھیے پہچانا کیسے جائے کہ یہ اسلام والا ہے یا ایمان والا ہے۔ پہچان تو ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی کہ وہ عرب آ کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے، تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے۔ ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، یعنی اسلام زبان پہ رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ کیسے معلوم ہو کہ یہ ایمان لایا یا اسلام لایا؟ سامنے کی بات کرتا ہوں کہ آپ کے ہی ملک میں ایک انڈین جاسوس پکڑا ہوا ہے ابھی بھی، ہے نا، وہ مسلمان بن کے رہ رہا تھا،
یاد ہے نا انڈین جاسوسی پہ کیس چل رہا ہے آج تک ابھی بھی پکڑا ہوا. وہ تقریباً 8-10 سال مسلمان بن کے رہتا رہا, پڑوسی تک کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ ہندو ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا. بڑی دیر میں میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا. وہ محلے کی مسجد میں نمازی پڑھ رہا تھا اور پائچے اٹھا کے نماز پڑھ رہا تھا, کپڑے اونچے کر کے نماز پڑھ رہا تھا. وہ رمضان میں کھڑے کھڑے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا. وہ کبھی شاید حج پر بھی گیا ہو, وہ شاید سامان باندھ کے تبلیغ کے لیے بھی نکلا ہو. یہ ساری نشانیاں ہیں نا مسلمان کی. وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, کھڑے کھڑے قرآن بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے. باہر تو یہ بتاتا ہوگا کہ روزے سے وہ گھر جا کے کھا لیتا ہوں. سب سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہے, اس لیے کہ اس کے شناختی کارڈ میں بھی مسلمان کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے مذہب کے خانے میں بھی اسلام لکھا ہوا تھا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مسلمان نہیں ہے نا. زبان سے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دل میں نہیں اترا تھا. تو اب آپ مجھے بتا دیجئے گا, بات ختم کر رہا ہوں, اب آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ جس کی زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ ہو اسے کہتے کیا ہے؟ جس نے صحیح جواب جس نے دے دیا خدا اس کو سلامت رکھے. جس کی زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو کیا کہتے ہیں اسے؟ منافق. تو منافق کو پہچاننا بہت مشکل ہے. کافر کو پہچاننا آسان ہے, مشرک کو پہچاننا آسان ہے. کافر انکار کر دے گا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں, مشرک انکار کر دے گا کہ اللہ عبادت کے لائق نہیں. منافق کو کیسے پہچانا جائے؟ وہ تو زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے. تو جاؤ نا بتاؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ اسی دن سے اگر پیغمبر کی بتائی ہوئی معیار پر یقین کر لیتے تو پہلے ہی دن میں منافق پکڑا جاتا. ہم کہہ دیں گے تو جانبداری کی بات ہو جائے گی. جاؤ ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی نے ابو سعید خدری نے بتایا کہ جب ہم اپنے درمیان کسی مومن اور منافق کو پہچاننا چاہتے تھے تو اس کے سامنے علی علی کیا کرتے. جو ہے ختم ہو رہی ہے بات مجھے بہت مختصر ملا ہے اور بات ختم کر رہا ہوں, اور اسی لیے میں روک بھی نہیں رہا آپ کو, بہت تیزی سے آگے مجھے بڑھنا ہے کہ اب منافق کی پہچان کیا ہے؟ ذکر علی. منافق کی پہچان کیا ہے؟ ذکر علی. یہ میں نے نہیں بتایا, یہ صحابہ نے بتایا. صحابہ نے, اب جملہ دے رہا ہوں مجھے دیکھ کے رہنا. صحابہ نے بتایا, صحابی نے بتایا کہ جب ہم دیکھنا چاہتے تھے اپنے درمیان کہ کون مومن ہے کون منافق ہے تو ہم اس کے سامنے علی کا تذکرہ کرتے تھے. اب میں رکا کس لیے ہوں؟ مجھے ایک روایت یاد آ گئی. ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے ایک کتاب نگرش وحی و امامت, اس میں ایک روایت لکھی. پڑھ دو روایت آپ کے حوالے. سلمان فارسی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. کہ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسے مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ کے دشمن ہوں اور جب ہم ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نہیں آتے, اور ہم کسی ایسے مجمع میں بیٹھے ہیں رسول اللہ کہ جہاں آپ کے بھی دشمن بیٹھے ہیں اور ہم آپ کے دشمنوں کے سامنے اگر آپ کا تذکرہ کر دیں اچھائی میں تو بھی ان کے چہرے پہ ناگواری نہیں آتی. لیکن یا رسول اللہ عجیب بات ہے کہ جب ہم کسی ایسے مجمع میں کہ جہاں علی کے دشمن بیٹھے ہو وہاں علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ناگواری آ ہی جاتی ہے, وہ اپنی ناگواری چھپا نہیں پاتے. پیغمبر کھڑے ہونے کے بعد سلمان کی پیشانی پہ پیار کیا, اور ایک جملہ کہوں گا باقی 3 جملے خود سمجھ لینا. پیشانی پہ پیار کرنے کے بعد کہا سلمان سنو, اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے, میرا دشمن حلالی ہو سکتا ہے, علی کا دشمن حلالی نہیں ہو سکتا. کب حلالی نہیں ہو سکتا تو اب کس نے یہ بعد میں بات ہوگی آپ کے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, آپ کو پہلے آ جانا چاہیے. توجہ ہے, اللہ کا دشمن, رسول کا دشمن, علی کا دشمن. تو یہ کس نے پہچان بتائی؟ صرف ایک جملہ دینے جا رہا ہوں اور جملہ اگر سمجھ میں آ جائے. پہچان کس نے بتائی؟ صحابی نے. رسول کے صحابی نے بتایا کہ منافق کو علی کے بغض سے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں. 1400 برس ہو گئے, ہم
منافق کو علی کے بک سے ہی پہچانتے ہیں۔ یہ کس نے بتائی تھی بات؟ صحابہ نے۔ تب عالم اسلام سے پوچھو صحابہ کو ہم زیادہ مانتے ہیں یا تم زیادہ مانتے ہو؟ ہم ماننے نا بھائی، صحابہ نے بات بتا دی تو علی ایمان، ختم ہو یہ بات، اور نتیجہ آپ کے حوالے میں، علی ہے ایمان، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہے، یعنی ایمان والے نہیں ہیں، یعنی علی والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ علی والا جو نہ ہو تو میری نگاہ میں نہ اس کا لا الہ الا اللہ قبول ہے نہ اس کا آخرت پر ایمان قبول ہے۔ اب جملہ دینے جا رہا ہوں جس کے لیے زحمت دی ہے۔ ابھی سب نے اقرار کر لیا کہ خندق میں ایمان کا ترجمہ ہو گیا علی، اب ایمان ہے علی اور علی ہے ایمان، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور بڑی عظیم آیت ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر، بس ختم ہو رہی بات، اذان ہو رہی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ اتنی مشہور آیت تھی، میں نے کہا پنڈی بٹیا کا تذکرہ سنا ہوا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کتنے خطبہ کو سن چکے ہیں، آیت اتنی مشہور ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ ختم ہو رہی ہے بات، اذان ہو گئی اور ترجمہ آپ کے حوالے، جیسے چاہنا سننا، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو کم از کم ہاتھ ضرور کھڑے کر دینا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ علی کون ہے؟ ایمان کون ہے؟ علی۔ ترجمہ کروں آیت کا؟ اجازت ہے میرے ساتھ؟ ترجمہ کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا انکار کر دیا ہم اس کے سارے اعمال حبط کر دیں گے۔ جس نے ایمان کا انکار کیا ہم اس کے سارے اعمال حبط کر دیں گے۔ علامہ حسن زیدی نے کہا کہ حبط اور ضبط میں فرق ہے، حبط الگ ہوتا ہے، ضبط الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی رومال ہے اور وہ رومال میں نے آپ سے لے لیا، وہ میرے پاس ہے، اس کو کہتے ہیں ضبط۔ ضبط میں چیز کا وجود باقی رہتا ہے، کسی چیز کو ضبط کرنا یعنی اس چیز کا وجود باقی ہے، اور حبط کہتے ہیں کہ وجود ہی ختم ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر علی کا انکار کیا نا تو اعمال ضبط نہیں حبط ہوں گے، یعنی ایسا ہوگا جیسے تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، روزہ رکھا ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ توجہ فرما لیا آپ نے؟ تو علی ہے ایمان اور ایمان ہے علی۔ انسان سب کچھ ہو جائے دشمنی علی نہ ہو، سب کچھ ہو جائے دشمن علی نہ ہو، اس لیے کہ علی کی دشمنی بہت خطرناک حد تک لے جاتی ہے، علی کی دشمنی خطرناک حد تک لے جاتی ہے۔ کہاں تک لے جاتی ہے؟ ختم ہو گئی بات۔ حسین بچے کو دفن کر کے آئے، چھوٹی سی قبر بنا کر آئے، اور اس وقت کھڑے ہو کے حسین نے جو خطبہ دیا ہے تو حسین نے صرف چند سوال پوچھے، یہ بتاؤ میں نے تمہارے گھروں کو لوٹا؟ سب نے کہا نہیں۔ میں نے تمہارے کسی مال پر قبضہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا میں رسول کا نواسا نہیں؟ کہا آپ رسول کے نواسے۔ کیا میں زہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ آپ زہرا کے بیٹے۔ کیا میں ابنا انا میں نہیں ہوں؟ آپ ابنا انا میں۔ پھر حسین نے ایک سوال کیا، پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیوں میری جان کے دشمن ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا بغض ابیک، تمہیں تمہارے باپ علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ انسان سب کچھ ہو جائے دشمن علی نہ ہو، اس لیے کہ دشمنی علی انسان کو قتل معصوم تک لے آتی ہے۔ تو یہاں صرف قتل معصوم ہی تو نہیں ہے نا، بات رک جاتی اگر حسین کا کٹا ہوا سر نو کے سینہ تک آنے تک تو شاید گریا کرتے، اتنا نہ کرتے، لیکن کیا یہ بھی آل محمد کی قسمت میں تھا کہ ایک نیزے پر سر حسین ہو اور ایک نیزے پر زینب کی لٹی ہوئی چادر؟ کیا یہ بھی آل محمد کا مقدور تھا کہ آل محمد کے سروں سے ردائیں چھین لی جائیں؟ ختم ہو گئی بات، بس 2 ہی منٹ اور تم نے تو گریہ کر لیا۔ مال مجلس ادا ہو گیا۔ زینب چھٹ کر جب واپس آنے لگی ہیں کربلا تو 40 کے دن کربلا پہنچی ہے، 40 کے دن 40 کے دن بہر کربلا پہنچی ہے۔ جیسے ہی عماری کا پردہ ہٹایا دور سے دیکھا وہ ہے میرے بھائی کی قبر، تو بشیر کہتا ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا، اس لیے کہ زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا۔ عباس
عباس کی بہن کھڑے اونٹ سے زمین پر گری اور زینب قبر حسین پر ویسے گئی جیسے حسین لاش علی اکبر پر گئے، کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا گیا تھا نا باپ بیٹے کی لاش پر، ویسے ہی زینب اپنے بھائی کی قبر پر گئی اور جانے کے بعد رخسار کو قبر پر رکھ کر کہا بھیا بہن لٹ کر آ گئے، اجرکم اللہ سے ایک روایت کے لیے زحمت دے رہا ہوں، بھیا بہن لٹ کر آ گئی، ایک ایک مصیبت بھائی سے بیان کی، بھائی تمہارے جانے کے بعد خیموں کو لوٹ لیا گیا، بھائی تمہارے جانے کے بعد سروں سے چادریں چھن گئی، ہمیں راستے بھر پتھر مارے گئے، یہ جملہ یاد رکھنا زینب کا کہ ہمیں راستے بھر پتھر مارے گئے، ختم ہو گئی بات۔ 3 دن زینب نے بڑا گریہ کیا، 7 دن بڑا ماتم ہوا کربلا میں، اور ایک بار زین العابدین نے کہا چلیے بھوبی واپس چلیے، وطن کو جانا ہے، وطن کو جانا ہے، مدینے کو جانا ہے۔ زینب کا دل چہل کے رہ گیا جیسے ہی مدینے کا نام سنا، ساری منزلیں طے ہوئی، مدینے پہنچی، جیسے ہی مدینے کے سواد پر نگاہ دوڑائی، ایک بار ام کلثوم نے یہی کہا اے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، واپس آئے ہیں تو مانگ بھی اجڑی ہوئی ہے، کوکھ بھی اجڑی ہوئی ہے، ختم ہو گئی بات، ساری منزلیں ختم کی۔ میں نے کہا نا صرف ایک روایت، اور اگر ہو سکے تو سینے پہ ہاتھ مار کے روایت ضرور سن لینا۔ زینب آ گئی، جیسے ہی قبر رسول پر آئی ہیں تو پہلو سے کرتا نکالا ہے اور نانا کی قبر پہ ڈال کر کہا نانا یہ نواسی تمہارے لیے تحفہ لے کر آئی ہے، ایک ایک مصیبت بیان کر لی، سارے مسائل بیان کر لیے۔ اب آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ ایک بار زینب آ کے خواتین میں بیٹھ گئی، قناچیں لگی ہوئی ہیں، مدینے کی ایک ایک خاتون آ کر زینب کو پرسہ دے رہی ہے۔ اہل حرم کی بنی ہاشم کی ایک رشتہ دار خاتون آئی، آنے کے بعد زینب سے لپٹ گئی، لپٹنے کے بعد زینب کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، زینب کے ہاتھ چوم رہی تھی، زینب کا ماتھا چوم رہی تھی، زینب کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے زینب کی کلائیاں دیکھی، کہا بی بی یہ نشان کیسے ہیں؟ کہا ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے سن رہے ہیں، آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس خاتون نے بی بی کو ایک نگاہ بھر کر دیکھ کر کہا کہ بی بی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاتھوں میں جو نشان ہے وہ رسیوں کے ہیں اور کلائیوں میں زخم آ چکے ہیں، بی بی میں دیکھ رہی ہوں یہ چہرے پر نشان کیسے ہیں؟ یہ آپ کے رخسار پھٹے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ چہرے پر کس چیز کے نشان ہے؟ آخری جملہ پڑھ لو، سینے پہ ہاتھ رکھو، کہا یہ چہرے پر کس چیز کے نشان ہے؟ ایک بار زینب نے روتے ہوئے ایک سوال پوچھا، کہا سنو جب تم پر پتھر برسائے جا رہے ہوں اور پتھر تمہارے چہرے پر آ رہے ہوں تو تم اپنے ہاتھوں سے روکتی ہو نا؟ ارے مجھ پر پتھر آ رہے تھے، میرے ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے تھے، زینب پتھر کھا رہی تھی۔ مومنین ابھی کافی سارے ذاکرین تشریف لا رہے ہیں اور کچھ تشریف لا